وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، پتیہاری ایک گاؤں اور ایک بہت ہی شہر سے دور ایک علاقہ ہے یہ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا شوکت علی صاحب کی محنتوں سے، ان کی کاوشوں سے آپ کی اس آبادی کو انہوں نے چار چاند لگا دیا، اور اتنا عظیم الشان مجمع، جبکہ سب لوگ، زیادہ تر لوگ جا چکے ہیں اور کچھ ہی لوگ رہ گئے ہیں، لیکن میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ اور جگہوں پر جلسہ ختم ہونے کے قریب جب ہوتا ہے تو جتنا مجمع اس وقت ہے اور جگہوں کے جلسوں میں اتنا نہیں رہتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ کے مدرسے میں کیا نام ہے؟ حبیبیہ، جامعہ حبیبیہ نور العلوم، ماشاءاللہ جامعہ حبیبیہ۔ میرے خیال میں یہ حبیبیہ حضور مجاہد ملت کا نام تھا، مولانا شاہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ، جو اڑیسہ کے بڑے ہی بزرگ ترین شخصیت تھے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے ساتھیوں میں، یعنی ہم سبق تھے، کتاب ساتھ پڑھنے والوں میں یہ تھے، مولانا شاہ حبیب الرحمن صاحب، جن کو حضور مجاہد ملت کہتے ہیں۔ وہ مجاہد ملت کہ جب وہ حج کے لیے مدینہ پاک پہنچے حج کے بعد، تو وہاں انہوں نے دیوبندیوں کے پیچھے، نجدیوں کے پیچھے نماز نہیں سنی۔ ذرا بیٹھیے گا، بیٹھیے، تشریف رکھیے، تھوڑا سا اور بیٹھ جائیے جی۔ تو وہاں نجدیوں کے پیچھے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اور پوری ہمت سے جب ان کی جماعت کھڑی ہوتی تھی تو حضور مجاہد ملت اس مسجد میں ٹہلتے رہتے تھے، سمجھ گئے؟ حضور مفتی عبد المنان صاحب نے ان سے کہا کہ حضور آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے ان کے پیچھے تو نہ پڑھیے، لیکن آپ ٹھیک جماعت کے وقت میں جب وہابیوں کی جماعت ہوتی ہے، آپ مسجد میں یہاں سے وہاں تک ٹہلتے رہتے ہیں، تو ایسا تو نہ کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو، میں اس لیے ٹہلتا ہوں تاکہ یہ اعلان ہو جائے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں جائز ہے، سمجھ گئے؟ ہم ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اس لیے میں یہاں ٹہلتا رہتا ہوں۔ تو نجدیوں کو یہ بات بہت بری لگی، بہت زیادہ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کو تکلیف دیا، پھر ان کو جیل کی سزا دیا، مگر سبحان اللہ ارشاد فرمانے لگے کہ آج میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو قبول کر لیا، سمجھ گئے؟ تو مسلمان وہ ہے کہ جیل میں جانے کے بعد دین کے لیے، دین کے کام کے لیے، اسلام کے لیے اگر وہ جیل بھی جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بزرگوں کے نقش قدم پر ہم اپنا قدم رکھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ اس لیے یہ انہی کے نام سے یہ مدرسہ ہے، مدرسہ حبیبیہ، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں کسی اور شخص کا بھی نام حبیب ہو، لیکن مراد ہے حضور مجاہد ملت، ہے نا؟ وہی مطلوب ہے۔ اور حبیبیہ نور العلوم، نور کے معنی روشنی اور چمک کے ہے، یہ علم کی روشنی بکھیرنے والا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جب شروع آیا تھا تو یہاں اتنا گھاس تھا کہ گھٹنے بھر جو ہے اس میں ڈوب جاتا تھا، گھٹنا اس میں ڈوب جاتا تھا، بڑا اسی میں میٹنگ رکھی تھی اور گھاس اتنا تھا، مگر الحمدللہ یہ مولانا شوکت صاحب اور ان کے ساتھ جو ہم نوا ہیں اساتذہ کرام، درجہ حفظ میں کون؟ حافظ سلیمان صاحب، اور کون ہے؟ مولوی توفیق صاحب، ان حضرات نے مل کر اس مدرسے کو گلشن بنا دیا ہے۔ اور یہ حافظ سلیمان صاحب بھی ماشاءاللہ اتنی موٹی کتاب ہے، دیکھو یہ نعت کی کتاب ہے،
اور مولانا حافظ سلیمان صاحب جو سیمری کے رہنے والے ہیں، بہت دور کے رہنے والے نہیں ہیں، اور آپ کے مدرسے کے یہ ایک استاذ ہیں، انہوں نے ایسی کتاب لکھی ہے۔ سبحان اللہ، اس گاؤں دیہات میں بھی نعت اچھی کہتے ہیں یہ، اور نعت کی اتنی شاندار کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے رسم اجرا کے لیے کسی معزز شخص کو دیا جائے تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کون ہے؟ ماشاءاللہ شہزاد، ہاں ماشاءاللہ شہزاد سنبل پوری مہمان شاعر ہیں، تو آپ لوگوں کی طرف سے انہی کو تحفے میں یہ نعت شریف کا گلدستہ پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، برکت اللہ۔ حضور نصیر ملت، مظہر حضور حافظ ملت۔ اللہ پاک قبول فرمائے ان کی نعتوں کو، اور ماشاءاللہ شاعر جو ہمارے کیا نام آپ کا؟ شہزاد سنبل پوری، ماشاءاللہ بہت شاندار پڑھتے ہیں۔ کل میں نے ایک کلام سنا تھا ان کا، اور بہت شاندار پڑھا تھا انہوں نے، اور آج کو آپ کو بہت سنایا ہوگا انہوں نے، کیونکہ اکیلے یہ موجود تھے یہاں۔ تو خیر، آپ سب لوگوں نے ہمارے مقررین، ہمارے شعراء کی نعتیں، ان کے بیانات سماعت کیے، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ آخر میں یہ سبق لے کے جائیے کہ ہم سب لوگوں کو، اگرچہ ہم غریب اپنے گاؤں کے ہیں، لیکن ایک ایک پیسہ بھی اس ادارے کو دیں گے تو انشاءاللہ یہ ادارہ چلے گا۔ سمجھ گئے نا؟ کیونکہ مثل مشہور ہے کہ قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے، اور یہ ذرہ ذرہ جو ہے پہاڑ بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ یہ نہ دیکھیے گا کہ اتنا پیسہ ہم دے رہے ہیں، مگر ویسے پیسے 10 لوگ نہیں، 100 لوگ نہیں، 1000 لوگ اگر دے دیں گے تو انشاءاللہ وہ 1000 سے اوپر روپیہ ہو جائے گا نا۔ ایک پیسہ دو گے تو اتنا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سب لوگ مل جل کر اس ادارے کو چلائیے۔ اور ابھی کتنے بچے ہیں؟ 20 طلبہ باہر کے یہاں رہ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو اب شوال آ رہا ہے، لاک ڈاؤن میں تو ہر جگہ مدرسوں میں بچے کم ہو گئے تھے، لیکن اب شوال جو عید کے بعد کا مہینہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ داخلہ ہوگا، اور میرے خیال میں کم از کم ان لوگوں کو 50 حافظوں کے رکھنے کی جو ہے کا حوصلہ ہوگا، اور آپ حضرات مدد کریں گے تو انشاءاللہ 25 نہیں طلبہ، 50 طلبہ یہ رکھیں گے، اور انشاءاللہ ان بچوں کو یہ قرآن شریف کا حفظ کرائیں گے، اور قرآن شریف کی تجوید اور اس کے مشق کو یہ بتائیں گے، اور انشاءاللہ آپ ہی کے بچے اس غریب ادارے سے، غریب اسکول سے پڑھ کر کے انشاءاللہ اونچی جگہوں پر جائیں گے، ہے نا؟ اللہ پاک ان سب لوگ آپ کاوشوں کو، آپ کے چندوں کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان علماء کرام کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، جو انہوں نے پتھر پہ گھاس اگایا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس پتھیاری کی سرزمین جو ہے وہ اتنے غریب ہیں بیچارے کہ سمجھو پتھر ہے، اور پتھر پر گھاس اگانا معمولی کام ہے، مگر ان کی محنت نے 3 حافظوں کو ماشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو امید ہو گئی ہوگی کہ یہ ہمارے معلم، یہ ہمارے استاذ اگر اس ادارے میں رہ گئے تو انشاءاللہ یہ ادارہ بہت آگے بڑھے گا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اور آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور کچھ صلاۃ و سلام بیان کرتے شکریہ ادا۔ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ آئے اور بہت شر شام سے لے کر اب تک آپ بیٹھے رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور حضور نصیر ملت کی تشریف آوری ہوئی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام مدرسین کی جانب سے، اراکین کی جانب سے میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اب آئیے صلاۃ السلام پڑھ لیا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعی بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاج دار حرم، رے یار ارم تاج دار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعی بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کریم یہاں جو کچھ بھی ذکر خیر ہوا اسے شرف قبولیت عطا فرما، شیرنی کی شکل میں یہ خرما بھی آیا ہوا ہے، مولا کریم اسے بھی قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ بھی ذکر خیر ہوا اس کی برکتیں، رحمتیں اور یہ ثواب کی جو شیرنی آئی ہوئی ہے اس مولا کریم اسے بھی قبول فرما۔ یہاں کے سارے عوام کی طرف سے یہ جو جلسہ منعقد ہوا ہے، جو بھی انہوں نے اس جلسے کے انعقاد میں خرچ کیا ہے، مولا کریم ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کے تعاون کو قبول فرما، انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ رب العالمین ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، ان کے بچوں کو پڑھنے کا ذوق و شوق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہ مدرسہ حبیب یا نور العلوم جیسا کہ نام ہے ویسے ہی روشن یہ ادارہ ہو جائے، اور آپ حضرات کے تعاون